اپنی زندگی کے بارے میں پریشان مت ہوں، بلکہ صرف خدا پر بھروسہ رکھیں۔ متی کی انجیل 6 باب اس کی 25 سے 34 آیت۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں۔ وہ نہ محنت کرتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ پس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے بھی حتیٰ کہ گناہ کی معافی حاصل کرنے کے بعد مستقبل کے بارے میں پریشان ہونے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ فکریں ایسی ہیں، مثلاً اب میں کیسے زندہ ہوں گا، مجھے کھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے پہننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، مجھے پیسے کمانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور مجھے کیسے زندہ رہنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے دلوں میں ہم مستقبل کے بارے میں فکر مند دل رکھتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ نئے سرے سے پیدا ہوں کے درمیان وہ لوگ جو اب بھی بچے ہیں اپنی زندگیوں کے باقی حصہ کے بارے میں پریشانیوں کو اختیار کرتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے، اور وہ تجربہ نہیں کر چکے ہیں کہ خدا ان کی راہ رہنمائی کرتا ہے۔ بے شک یہ صرف فطرتی بات ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں، چونکہ ہم انسان ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اپنے آپ کے لیے سخت محنت کرتا ہے، وہ خدا پر ایمان کے وسیلہ سے زندہ نہیں رہے گا، اور اپنی ذاتی کوششوں اور طاقت پر انحصار کرنے کی بدولت زندہ رہنے کی عادت رکھتے ہیں۔ بس ان کے حتیٰ کہ نئے سرے سے پیدا ہونے کے بعد پہلی چیز جس کے بارے میں وہ پریشان ہیں یہ ہے کہ انہیں کیا کھانا چاہیے، انہیں کیا پینا چاہیے، اور انہیں کیسے زندہ رہنا چاہیے۔ تاہم خداوند ہمیں بتاتا ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہوں کو سب سے پہلے کیا سوچنا چاہیے۔ پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو۔ وہ فرماتا ہے کہ خدا کی بادشاہی، خدا کی راست بازی کی تلاش کرو۔ پہلے کلیسیا کے ساتھ متحد ہو اور اس کے کام کو تلاش کرو جو خدا کا اور اس کی بادشاہی اور لوگوں کو بچانے کا کام کرتا ہے۔ دعائیں مانگے، تب میں جسم کے میدانوں میں تمہاری تمام ضروریات کو، مثلاً کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیسے رہنا ہے، پورا کروں گا۔ میں نے بھی اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا جتنی جلدی میں گناہوں سے آزاد ہوا۔ مجھے کیسے زندہ رہنا چاہیے، میں کیا کھاؤں گا، میں کیا پہنوں گا، مجھے روزی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میں ایسی باتوں کے بارے میں پریشان ہوا۔ اگر یقیناً چیزوں کی تعداد موجود ہوتی ہے جو مجھے کرنی تھی، تب میں ویسا ہی کر سکتا تھا، لیکن جب کوئی مقررہ چیز موجود نہیں تھی اور میں نہیں جانتا تھا اس کو کیا کرنا ہے۔ وہ جو گناہ کی معافی پانے سے پہلے کچھ پیسے جمع کر چکے تھے کم پریشان ہو سکتے ہیں۔ تاہم کوئی شخص جو گناہ کی معافی پانے سے پہلے صرف تعلیم گاہ میں ہے، مثلاً میری طرح، حتیٰ کہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ میں بچ نہ سکا بلکہ پریشان تھا، اور اس دنیا میں کیسے زندہ رہوں۔ ہماری کلیسیا میں نوجوان بھائی اور بہنیں جو حقیقی دنیا میں طالب علم یا شروع کرنے والے کام سے متعلق ہیں، اس خیال سے حوصلہ شکن ہو سکتے ہیں کہ وہ کیسے اس دنیا میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمیں کھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا
पहनना चाहिए। ऐसी बहुत सारी फिक्रें मौजूद हैं। ताहम खुदावंद हम सबसे फरमाता है, ऐसी चीजों के बारे में फिक्र मत करें। ये है जो नए सिरे से पैदा हुए नहीं कर सकते, जिससे वो परेशान होते हैं। तब हम अपने जहन में ऐसा दिल रख सकते हैं। हमारा खुदावंद हमारे हालात के बारे में महज इशारा नहीं करता। यह हकीकी मसला है और कैसे हम इसके बारे में परेशान नहीं हो सकते। खाने, कपड़े और रहने की जगह के मसाइल अभी इस पर इन्हिसार करते हैं। हम कैसे उनके बारे में परेशान नहीं हो सकते। ताहम खुदावंद मजबूती से हमें फरमाता है कि खुदावंद यूं फरमाता है, ये है जो गैर कौमें किस फिक्र में रहती हैं। परेशान मत हो। आप कैसे रह सकते हैं? पहले खुदा की बादशाही के बारे में और अपनी जिंदगी के रहने के बारे में सोचे। जो ही आप उसकी रास्तबाजी पर अमल करते हैं, खुदावंद फरमाता है कि हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? हकीकत में अगर हम ईमान रखते हैं खुदावंद ने क्या फरमाया, तो कुछ नहीं है जिसके बारे में हम बहस कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगियों के बारे में परेशान होते हैं, लेकिन खुदावंद सीधी बात में हमें मलामत करता है। अशिया के बारे में परेशान मत हो। यह है गैर कौमें क्या मांगती हैं। यह है वो लोग जो नए सिरे से पैदा नहीं हुए क्या मांगते हैं। जंगली शोषण को देखो, वो कैसे बढ़ती हैं। वो ना मेहनत करती है, ना काटती हैं। अगर खुदा मैदान की घास को यूं पहनाता है जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी, तो क्या वो तुम्हें इससे ज्यादा ना पहनाएगा? ए कम एतकादो। प्यारे साथी मसीहों, मैदान में शोषण कैसे बढ़ती है? क्या वो खुद ब खुद फूटना, बढ़ना और खिलना शुरू करती है? यह है क्योंकि खुदा उन्हें बोता है, उन्हें सूरज की रोशनी देता है जैसे उनकी जरूरत है, उन्हें बारिश देता है, उन्हें खिलाता है। खुदा फरमाता है कि खुदा मैदान की घास की ऐसी फिक्र करता है, तब वो कितनी ज्यादा आपकी फिक्र करेगा जो रास्तबाज लोग हैं। प्यारे साथी मसीहों, उन फिक्रों के दरमियान जो हम रखते हैं, यकीन दहानी में बड़ा फर्क है जो खुदा की सच्चाई के कलाम से हासिल होती है। अब हम अपने मुस्तकबिल के बारे में इतने परेशान हैं, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है जो हम कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मुंह सादगी से ये कहते हुए बंद करता है, जंगली शोषण के दरख्तों को गौर से देखो। खुदा शोषण को बढ़ने के लिए इस तरह सूरज की रोशनी और बारिश अता करता है। तब क्या वो हमारी फिक्र नहीं करेगा? जो उसके बेटे हैं वो ईमान रखें। जो खुदा पर एतकाद रखता है, तब आप खुदा के साथ बात कर सकते हैं। हमें खुदा के साथ बातचीत करने के लिए क्या करना होगा? खुदा के कलाम पर ईमान रखने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब हम उसके कलाम पर ईमान रखते हैं जिस तरह यह है, तो हम ईमान के वसीला से उसके साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर खुदा ऐसा फरमाता है, जब हम उसके कलाम के मुताबिक उस पर ईमान रखते हैं, खुदा मुझे पहनाएगा, मुझे खिलाएगा, मेरी जिंदगी में मदद करेगा, मुझे खुदा से ताल्लुक रख सकते हैं और एक हो सकते हैं, उसके साथ बातचीत करने के काबिल हो सकते हैं और अपने ईमान के तौर पर जवाब भी ले सकते हैं। जंगली शोषण पर गौर करो। क्या आप ईमान रखते हैं कि जो यूं इकरार करता है, खुदा ने जंगली शोषणों को बढ़ाया, मैं खुदा के लोगों में से एक और खुदा का बेटा हूं, खुदा मेरा बाप और चरवाहा है, बस मैं ईमान रखता हूं कि वो मुझे खिलाएगा, मुझे पहनाएगा। फिक्रों को परे हटाने का वाहिद तरीका ईमान रखना है। ऐ खुदा, मैं तुझ पर ईमान रखता हूं। खुदा के सामने इन अल्फाज के अलावा कोई दूसरे अल्फाज नहीं है, कोई दूसरे अल्फाज नहीं है जो हम कह सकते हैं। प्यारे साथी मसीहो, जब खुदावंद एक बात फरमाता है, क्या हम उसके खिलाफ बहस करके कोई दूसरी चीज कह सकते हैं? आज के सहीफा हवाला में खुदा हमसे वादा करता है कि वो हर चीज मुहैया करेगा जिसकी हमें जरूरत है, जब हम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करते हैं। जब हम ईमान के वसीला से अपने आप के लिए यह हवाला करते हैं कि हम कुछ दूसरा नहीं कह सकते, हम उसके अलावा कोई बहाना नहीं कर सकते कि हम ईमान नहीं रखते। मैं जंगली शोषणों को बढ़ा सकता हूं, अगर तब क्या मैं तुम्हें नहीं बढ़ा सकता हूं? मैं सालाना पौधों को बढ़ा सकता हूं, अगर तब क्या मैं अपने बच्चों को नहीं बढ़ा सकता?
اب اس پر ایمان رکھیں۔ اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم اس طریقے سے سوچ نہیں سکتے۔ بارش ایسی چیز ہے جو خدا کسی طرح آسمان سے برسانے کے لیے لاتا ہے، اور سورج کی روشنی ایسی چیز ہے وہ کسی طریقے سے دیتا ہے، اور اس لیے گھاس بڑھتی ہے۔ لیکن ہم صرف بارش اور سورج کی روشنی کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اے خدا، کیا آپ نہیں جانتے ہم زندہ رہنے کے لیے کتنی سخت محنت کرنی پڑتی ہے؟ بے شک کوئی راہ نہیں ہے کہ خدا نہیں جانتا۔ اگر خداوند فرماتا ہے کہ ہم سب کو جانتا ہے، تب ہمیں یقیناً ایمان رکھنا چاہیے کہ خدا صلاحیت، حکمت، برکتیں بھی بخشے گا جو ہمیں اس طرح اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے قابل کریں گی۔ اگر خدا نے سوسن کو ایک مثال بنا کر ہمیں بتانے کے واسطے لیا کہ خدا نے ہر چیز بر وقت مہیا کی، تب ہم ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا ہمارے لیے ہر چیز بر وقت مہیا کرے گا جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خدا ہمیں اس پر اپنا ایمان گرمانے کے لیے یہ کہتے ہوئے ایک دوسری مثال دیتا ہے، ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹڑیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ متی کی انجیل 6 باب اس کی 26 آیت۔ تاہم بعض بے اعتقاد لوگ اس آیت کو یہ کہتے ہوئے اس طرح بےہودہ تشریح کرتے ہیں، دیکھو ہوا کے پرندوں کو دیکھو، وہ کتنی محنتی ہیں۔ اگر ہم ان پرندوں کی مانند اس دنیا میں سخت محنت کرتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں، تو ہم اس دنیا میں اچھی طرح رہ سکتے ہیں۔ وہ ایسی دلیلیں پیش کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، وہ ایسی دلیلیں گھڑتے ہیں۔ ہاں، اگر ایک آدمی سخت محنت کرتا ہے تب وہ کافی خوراک رکھ سکتا ہے اور کثرت سے رہ سکتا ہے۔ اس قسم کی دلیلیں ایمان کے وسیلہ سے مختلف ہیں جو خداوند ہمیں بتاتا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ جب ہم محنت کرتے ہیں ہمیں خوراک کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں؟ تاہم کوئی شخص امیر ہو جاتا ہے محض کیونکہ وہ محنت کرتا ہے؟ ہر کسی کے لیے یہ صورتحال نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مہینوں سے حتیٰ کہ سال بھر سے اپنی نوکری کی جگہ پر کام کرتے ہیں لیکن ابھی تک تنخواہ نہیں ملی۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹڑیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ اس آیت کے وسیلہ سے خداوند کیا فرما چکا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ ہم خوراک رکھ سکتے ہیں جب ہم محنت کرتے ہیں۔ خداوند فرماتا ہے کہ خدا ہمارا باپ جس نے ہمیں بچایا، ہمیں کیا کھانا پینا اور اس دنیا میں اپنی زندگیاں قائم رکھنے کے لیے پہننا ہے مہیا کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں کھلائے گا اور ہم راست بازوں کو پہناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہر راست باز شخص کی فکر کرے گا جو خوشخبری کو پھیلانے کے لیے زندہ رہتا ہے۔ اس آیت کا خاص نقطہ یہ ہے کہ جب تم میرے بیٹے ہو، کیا میں تمہیں بھوکا ماروں گا؟ تمہیں نہیں پہناؤں گا؟ جب تم میرے بیٹے ہو، جب کہ تم اس دنیا میں رہتے ہو، جب کہ تم اپنی زندگی رکھتے ہو، جب کہ تم اس دنیا میں کرنے کے لیے کام رکھتے ہو، تو کیا میں تمہاری فکر نہیں کروں گا؟ میں نے اسے بے فائدہ محسوس کیا جب میں نے اس حوالہ کو نئے سرے سے پیدا ہونے سے پہلے پڑھا، لیکن یہ صورتحال زیادہ نہیں ہے۔ جب میں پہلے خداوند سے ملا، میں نہیں جانتا تھا کیا کرنا ہے، بس میں نے پہلے سوچا کہ میں زندہ رہنے کے لیے ایک کاروبار کروں گا۔ حقیقی معاملہ کے طور پر میں اپنے ذہن میں کوئی دوسرا منصوبہ نہیں رکھتا تھا۔ واقعی میں افسردہ تھا جب میں پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے پہلی بار خدا سے ملا۔ فکروں کی وجہ سے کیسے زندہ رہنا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا پہننا ہے، فکروں نے نجات حاصل کرنے کے بعد کیسے خوشخبری کو پھیلانا ہے، پچھلی نشست سنبھال لی، مجھے کیسے خدا کی کلیسیا کے ساتھ متحد ہونا چاہیے، اس سے بھی پچھلی نشست لے لی، اور میں آزمائش میں تھا جب مجھے کیا کرنا چاہیے، جب میں نے اپنے آپ کے لیے روزی کمانے کی کوشش کرتا ہوا مصروف تھا۔ لیکن خداوند فرماتا ہے کہ یہ ہے غیر قومیں کیا مانگتی ہیں۔ تاہم میں نے اس کے کلام کے خلاف بہت زیادہ یہ کہتے ہوئے سرکشی کی کہ یہ تیرا منطق ہے اور یہ میرا منطق ہے، ابھی میں اس کی پیروی نہیں کرتا۔ جب میں نے آگے دیکھا مجھے کیسے اب زندہ رہنا چاہیے تو یہ تاریخ تھا۔ جب میں نے ارد گرد حالات کو دیکھا تو یہ حتیٰ کہ زیادہ برے تھے، اور میں نہیں جانتا تھا کیا کرنا ہے، اور میں اس وقت کوئی چیز نہیں جانتا تھا، لیکن ایک چیز سے میں پر یقین تھا کہ خدا میرا باپ بن گیا ہے، یعنی خداوند میرے تمام گناہوں کو مٹا چکا ہے۔ اور تب خداوند نے فرمایا، اگر تم میری رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا
تو اس پہاڑ سے کہہ سکو گے کہ یہاں سے سرک کر وہاں چلا جا تو وہ چلا جائے گا۔ اس کا مطلب تھا کہ خداوند نے مجھے سچائی کی خوشخبری بخشی جو مجھے ایمان کے ساتھ زندہ رہنے کے قابل کرتی ہے، اور اس نے مجھے فرمایا پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راستہ بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ ہاں، یہ طریقہ ہے جس سے میں اب زندہ رہ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو خدا کے کام کے واسطے وقف کرنے کا ذہن بنایا۔ میں نے اس کلام کو پکڑا اور ہر چیز کے لیے دعا مانگنا شروع کی جس کی مجھے ضرورت تھی۔ میں نے دعا مانگی، اے باپ خدا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ اے خدا، میں پانی اور روح کی خوشخبری کو پھیلانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی پیسے نہیں۔ مجھے پیسے عطا کر، مجھے چیزیں عطا کر۔ میرے پاس عمارت نہیں ہے، مجھے گرجا گھر کی عمارت دے، مجھے جانے دے۔ میں پانی اور روح کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے کتابیں لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس چھپا خانہ نہیں۔ مجھے ایک اچھا چھپا خانہ دے۔ اب میرا چھوٹا ایمان بڑھ چکا ہے اور میں خدا کے کام کے لیے کچھ بڑی چیزیں مانگتا ہوں۔ میں تجربہ کر چکا ہوں کہ خدا ہر چیز کا جواب دے چکا ہے۔ آیا یہ بڑی یا چھوٹی چیز ہے، یہ ایمان کے شخص کے طور پر آہستہ آہستہ مجھے بڑھنے کے قابل کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کا احساس کیے بغیر ایمان کے لوگ بن جاتے ہیں۔ جب کوئی چیز واقع ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں خدا بخشتا ہے اگر ہم دعا مانگتے ہیں، اور کچھ موجود نہیں جس سے بھائیوں اور بہنوں کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا مدد کرتا ہے، خدا بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرتا ہے۔ اگر بھائی اور بہنیں مصیبت میں ہیں اور مشکلوں میں ہیں، خدا بخشتا ہے کہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں ہمارا ایمان آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ جتنی زیادہ ہم ایمان میں دعا مانگتے ہیں، یہ ہے کیوں خداوند فرماتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل بالا تر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ فلپیوں کا خط اس کا 4 باب اس کی 6 سے 7 آیت۔ سب سے بڑھ کر ہمارا خدا بہت بڑی کثرت سے ہمیں دینے کے قابل ہے جو کچھ ہم مانگتے یا سوچتے ہیں۔ افسیوں کا خط 3 باب اس کی 20 آیت۔ چونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم خداوند سے دلیری سے مانگتے ہیں۔ خود بخود کوئی چیز شروع کرنے کی بجائے، ہر انسانی طریقے کو عائد کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے ہم دعا مانگتے ہیں، اے خدا ہمیں یہ عطا کر، ہمیں واقعی اس کی ضرورت ہے۔ اب حتیٰ کہ اگر ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ کوئی مثبت نشانی نہیں دیکھ سکتے، ہم خدا سے ہمیں عطا کرنے کے لیے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہے کیونکہ دعائیں چیزوں کو واقع کرتی ہیں۔ بس یہ ہمارے ذاتی طریقوں سے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ بہتر ہے۔ جب میں نئے سرے سے پیدا ہوا تھا، میں اپنی روزی کمانے کے لیے برتن بیچنے کا کاروبار چلانے کا منصوبہ بنا رہا تھا، لیکن جو ہی میرا ایمان بڑھا، میں اپنی ذات سے کچھ کرنے کی کوشش کرنے کی بجائے دعا مانگنے کے قابل ہوا۔ اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم پہلے خدا سے اس کی مدد کے لیے دعا مانگیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی جواب نہیں ہے ہم دل سے دعا مانگتے ہیں، اے خدا ہمارے لیے یہ کر، ہمارے واسطے وہ کر۔ جب ہم ایک لمبے عرصے کے لیے اور مستقل دعا مانگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جواب دیتا ہے۔ تب ہم جواب حاصل کرتے ہیں اور دوسرے دعائیا موضوعات کے ساتھ پھر دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح ہم تجربہ کرتے ہیں کہ ہم خدا سے جواب حاصل کرتے ہیں، اس لیے ہم ایمان کے لوگ بن جاتے ہیں۔ ہم زیادہ مضبوط ایمان رکھنے تک پہنچتے ہیں جو خدا پر یقین رکھتا ہے۔ ہم مضبوطی سے ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں کھلاتا ہے، ہمیں پہناتا ہے اور ہمیں زندہ رکھتا ہے۔ جب ہم خدا کی راستہ بازی کے لیے زندہ رہتے ہیں تو ہم خدا پر ایمان کو فروغ دیتے ہیں۔ اس لیے جب ہم خدا کی راستہ بازی کے لیے کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ اب سے ہمیں کیا کھانا چاہیے، ہمیں کیا پینا، کیا پہننا چاہیے۔ جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، اے خدا ہمیں پھر عطا کر، ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو اشیاء عطا کر، ہمیں صحت عطا کر، ہمیں یہ عطا کر، ہمیں وہ عطا کر۔ ہم دعا کی طرف رجوع لاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں محض بیٹھنا اور دعا مانگنی ہے اور خود کچھ نہیں کرنا ہے۔ ہمیں پہلے دعا مانگنی اور تب خدا کی راستہ بازی کو تلاش کرنا ہے۔
تب خدا ہمیں عطا کرتا ہے کیا کھانا پینا ہے اور زندہ رہنے کے لیے چیزیں اور ہر دوسری چیز عطا کرتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ ایمان رکھیں گے، ہر وہ چیز عطا کرتا ہے۔ حقیقت میں ہم زندہ رہ سکتے ہیں اور اب تک اچھی طرح اس کا کام کر سکتے ہیں کیونکہ خدا ہمارے لیے ہر چیز مہیا کر چکا ہے۔ اس لیے اس طرح مستقبل کے واسطے خدا ہم پر راست بازوں کو واقعی عطا کرے گا کیا پہننا، کیا کھانا، کیا پینا، جو ہماری زندگیوں کے لیے ضروری ہے۔ نہ صرف یہ، ہر دوسری چیز جو ہم خدا کی بادشاہی کے لیے مانگتے ہیں خدا ہمیں کثرت سے بخشتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے کیوں یہ خدا میں زندہ رہنے کی ایک برکت ہے۔ ہم زندہ نہیں رہتے ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ خدا پر ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ یہ ہے کیوں راست باز جسم اور روح کے لیے دولت کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم واقعی ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں جو خدا پر یقین رکھتا ہے تو ہم جسم اور روح کے لیے کثرت سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ خدا نے ہمیں فرمایا پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یقیناً خدا کی بادشاہی اور راست بازی کی تلاش کے لیے، خوشخبری کے لیے اور دوسروں کی جانوں کی نجات کے لیے اس کی کلیسیا کے ساتھ اتحاد سے رہنا چاہیے۔ خداوند ہمارے لیے فرماتا ہے ہم پانی اور روح کی خوشخبری کے لیے زندہ رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمیں ہر چیز بخشے گا اگر ہم خدا کی راست بازی کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ یہ تحفظ کا وعدہ ہے جس کا خدا آپ کو اور مجھے یقین دلاتا ہے۔ یہ وہ عہد ہے جو خدا نے ہم میں سے ان کے ساتھ کیا جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم اپنے دل دیتے ہیں اور خدا کی خوشخبری کے لیے زندہ رہتے ہیں تو خدا یقینی طور پر ہماری زندگیوں کو مہیا کرنے کے وسیلہ سے کیا کھانا پینا اور پہننا ہے ضمانت دے گا۔ خدا کم سے کم ضمانت دے گا کہ ہم جسم اور روح کے لیے دولت کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ پیارے ساتھی مسیحوں، خدا کے لیے زندہ رہیں۔ کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں پریشان ہیں؟ خدا خوشخبری کے لیے زندہ رہیں، پانی اور روح کی خوشخبری کے لیے زندہ رہیں، خدا کے کام پر اپنا ذہن لگائیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے مستقبل کی ضمانت دی جاتی ہے۔ انسانوں کے طور پر ہم کب سب سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں؟ جب ہماری اشیاء کوئی معنی نہیں رکھتا یا کتنی چھوٹی ہیں جن پر ہم زندہ رہتے ہیں تباہ ہو رہی ہوں، تو ہم سب سے زیادہ غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ ہم بلکہ تسکین محسوس کرتے ہیں اگر ہم سب جو ہم رکھتے ہیں تباہ ہوتا ہے اور ہم خالی ہاتھ ہیں۔ چونکہ ہم کچھ بچانے کے لیے نہیں رکھتے اور کسی چیز کا ذخیرہ نہیں رکھتے تو خدا پر ایمان کے ساتھ دوبارہ کوشش کرنا آسان ہے۔ تاہم ہم زیادہ غیر محفوظ ہیں جب ہم مکمل طور پر نقصان نہیں اٹھاتے اور زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب تک کیا باقی ہے۔ ہم خوف میں کتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم کھو سکتے ہیں حتیٰ کہ باقی کیا ہے۔ پیارے ساتھی مسیحوں، آیا ہم کوئی چیز باقی رکھتے ہیں یا کوئی چیز باقی نہیں رکھتے؟ صرف خداوند کے لیے خوشخبری کے لیے زندہ رہیں، خداوند پر بھروسہ رکھیں، تب خداوند نہ صرف ہم کیا رکھتے ہیں بلکہ حتیٰ کہ زیادہ کے ساتھ بھرتا ہے۔ یہ ہے کیونکہ ہمارا خداوند ہمیں کثرت سے بھرتا ہے جب ہم خوشخبری کے لیے زندہ رہتے ہیں، اور ہمارا زندہ رہنے میں مدد کرتا ہے جو ہی ہم انتظام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ آج کے صحیفانہ حوالہ کو ذہن پر نقش کریں، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ یہ ہے کیونکہ اگر ہم خدا کے لیے زندہ رہتے ہیں تو خدا ہمیں ہر چیز دینے سے بچ نہیں سکتا جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ ایک بھائی تھا جو درزی تھا۔ کوئی شخص درزی کے طور پر زیادہ پیسے نہیں کما سکتا۔ اس نے کہا کہ اسے ایک سوٹ سینے کے لیے کئی راتیں رکنا پڑتا تھا۔ پس جب اس نے کلیسیا کے لیے زیادہ کام کیا وہ تمام فنڈ سے محروم ہو گیا۔ تب اس نے خداوند کے سامنے دعا مانگنا شروع کی۔ تب سے لوگوں نے کپڑوں کی بجائے اسے بہت زیادہ تربیتی کپڑوں کی مانگ دی۔ کسی کمپنی نے اسے کئی سو یا کئی ہزار تربیتی کپڑوں کی تب بڑی تعداد میں مانگ دینی شروع کی۔ پس جب اس نے زیادہ کاروبار شروع کیا اس نے بہت زیادہ پیسہ کمانا شروع کیا، اس لیے وہ پھر بھی زندہ رہ سکتا تھا حتیٰ کہ وہ خداوند کی خدمت کر رہا تھا۔
روزی تو روزی ہے، آیا وہ سوٹ یا تربیتی کپڑے بنانے کی ہے، لیکن بہت سارے بھائی ہیں جو خدا کی حتیٰ کہ زیادہ خدمت کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے دعا مانگی جب وہ مصیبت میں تھے۔ حقیقت میں ایسے ہی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ کوئی شخص جو خداوند کے لیے زندہ رہ چکا ہے اس کا تجربہ کرتا ہے۔ ہم راست باز صرف زندہ نہیں رہتے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں کہ خداوند کیا مہیا کر چکا ہے، کیونکہ خداوند ہمیں بھرتا ہے۔ اگر ہم زندہ رہتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے، تب ہم یقینی طور پر جلد ہی تباہ ہو جائیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سرت پرد کی ایک بیوہ تھی۔ اس وقت خداوند کی طرف سے سالوں سے شدید خشک سالی تھی۔ قید کی وجہ سے وہ ہر چیز سے محروم ہو گئی۔ آخری چیز جو باقی بچی صرف ایک برتن میں مٹھی بھر آٹا تھا۔ جب اس نے آٹے کو پانی کے ساتھ ملایا اور گوندا تو خمیر کا پیڑا اٹھا جو صرف 2 یا 3 لوگوں کی بھوک مٹا سکتا تھا۔ اس نے پیڑے کو روٹی بنانے کے لیے بیلنے کے ساتھ بیلا۔ یہودی کھانے کے لیے اس طرح روٹی بناتے ہیں کہ وہ خمیر اٹھے آٹے کو سیدھا کر کے بیلتے ہیں، اور جب آگ بجھ جاتی ہے اور صرف کوئلے کی آگ باقی بچتی ہے تو وہ خمیر کو اس پر ڈالتے ہیں۔ جب وہ ٹکیوں کی مانند روٹی کی چپاتی اپنے اور اپنے بیٹے کے کھانے کے لیے آخری دفعہ بنا رہی تھی تو اس نے سوچا کہ وہ اس کے بعد فاقوں کی موت مریں گے۔ تب خدا کا کلام ایلیا ظاہر ہوا۔ اے عورت، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہاں، میرے پاس کچھ آٹا ہے۔ تب اسے گوند اور میرے پاس لا تاکہ میں کھا سکوں۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیونکہ خدا کے خادم نے اسے اپنے پاس لانے کو کہا، اس نے کر دیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ آخری ٹکڑا کھانے والی تھی، اور یہ سب تھا جو وہ رکھتی تھی۔ اس نے اسے کھانے کے لیے خدا کے خادم کو دیا۔ بیوہ کے آخری ٹکڑا خداوند کے خادم کو دے دیا جو وہ رکھتی تھی۔ ایسا نظر آیا کہ اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں۔ تاہم تب ناقابل یقین شے واقع ہوئی۔ خدا کے خادم نے اسے کھانے کے بعد دعا دی۔ تب برتن میں سے کبھی آٹا ختم نہ ہوا۔ کلام مقدس اس سے بیان کرتا ہے۔ پیارے ساتھی مسیحوں، کلام مقدس فرماتا ہے بلکہ تم پہلے بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ وہ جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہوئے ہیں اس آیت کے ساتھ دوسروں کو اس کے پیسوں سے ٹھگ لیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں کثرت سے واقع ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں جانوں کو ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنے اور پانی روح کی خوشخبری کی رہنمائی کے لیے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ خدا کا کلام اپنانا چاہیے۔ اگر ہم واقعی خداوند کے لیے زندہ رہتے ہیں تو خداوند واقعی ہمارے لیے مہیا کرتا ہے۔ اس بات پر ایمان رکھیں، اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ پیارے ساتھی مسیحو، میرے پیچھے دہرائیں، اے خداوند، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ آپ اب تک غیر محسوس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تب آپ اسے اونچا کہہ سکتے ہیں۔ میں ایمان رکھتا ہوں۔ کیا آپ اب تک اپنی قوت کے ساتھ زندہ رہ چکے ہیں؟ تب ایمان کے ساتھ حتیٰ کہ زیادہ خداوند کو پکڑیں۔ اگر آپ زیادہ سختی سے کسی چیز کو پکڑتے ہیں تو یہ پھر بھی تباہ ہو جائے گی۔ آپ حتیٰ کہ اپنی اچھی مضبوط قوت کے ساتھ اسے روک نہیں سکتے۔ یہ ہے کیوں خداوند ہمیں ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنے کے لیے فرماتا ہے۔ ہمیں خداوند کے لیے دل کے ساتھ اور خداوند کی خدمت کرتے ہوئے آیا ہم زندہ رہتے ہیں یا نہیں، زندہ رہنا چاہیے۔ تب خداوند یقینی طور پر آپ کو بھر دے گا۔ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر ہم نے خداوند کی خدمت کی تب وہ ہمیں بھرنے کی ذمہ داری رکھتا ہے۔ وہ ہمیں کثرت سے مہیا کرتا ہے کیونکہ ہم اس کی مسلسل خدمت کر سکتے ہیں۔ چونکہ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہمیں یقینی طور پر بھرے گا، حتیٰ کہ اگر اس کے عہد کو قائم رکھنا ہے، آیا کچھ دوسرا نہیں ہے۔ ہماری زندگی ہماری مرضی پر نہیں بلکہ ہمارے ایمان پر انحصار کرتی ہیں۔ ہم خدا کے خادمین کو اسی طرح تمام بھائیوں اور بہنوں کو ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہنا چاہیے۔ ایسا ایمان جو تجربہ کرتا ہے کہ خدا ان کے لیے کیا کر چکا ہے۔ جب وہ خداوند کے لیے زندہ رہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کے لیے زندہ رہتے ہیں
تو ہمارا ایمان بڑھ نہیں سکتا۔ جب ہم خداوند کے لیے زندہ رہتے ہیں تو خداوند پر ہمارا ایمان آہستہ آہستہ بڑھ سکتا ہے۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیا آپ جانتے ہیں کہ خدا کی برکتیں لوگوں کے لیے ایک بونس کی مانند ہیں جو ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں؟ بونس ایسی چیز ہے جو زیادہ دی جاتی ہے۔ کیا یہ حسب معمول یا متوقع ہوتا ہے؟ خدا اپنی نجات کے ساتھ ساتھ بہت سارے بونسز دیتا ہے۔ ہم زندہ رہتے ہیں کیونکہ خدا ہمیں بہت ساری برکتیں بونس کے طور پر دیتا ہے۔ اگر وہ بونس عطا کرتا ہے بلکہ صرف دیتا ہے، ہم کس کے مستحق ہیں؟ تب ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اگر صرف ہم حاصل کرتے ہیں، ہم کیا کام کرتے ہیں، تو کیا سست لوگ سب مر نہیں جائیں گے؟ خدا بونس میں بہت ساری چیزیں دیتا ہے، وہ برکتیں دیتا ہے، اور ہم خدا کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں جو ہمیں اپنے فضل بخشتا ہے۔ اس لیے ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہتے ہیں جو خدا پر یقین رکھتا ہے جس نے ہمیں بچایا۔ پیارے ساتھی مسیحو، اگر ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں تب خدا ہم میں کام کرتا ہے۔ خدا پر ایمان رکھیں، خدا پر ایمان رکھیں، حتیٰ کہ اگر یہ مشکل ہے۔ خدا کا وعدہ یہ ہے کہ وہ ہماری سنے گا اگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ تجربہ کریں کیسے خدا آپ کو یہ سب چیزیں عطا کرتا ہے جب آپ زندہ رہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو تجربہ کرنا چاہیے کیسے خدا بھرتا ہے، کیسے وہ مہیا کرتا ہے، کیسے آپ تجربہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایمان کے وسیلہ سے زندہ نہیں رہ چکے ہیں۔ پیارے ساتھی مسیحوں، ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں۔ اے خدا، میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مجھے پہنائے گا، مجھے کھلائے گا، یعنی میں ننگے بدن کے ساتھ زندہ نہیں رہوں گا، یعنی تو مجھے کپڑے پہنائے گا اور مجھے زندہ رہنے کی اجازت دے گا تاکہ میں شرمندہ نہ ہوں۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مجھے کھلائے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو میری زندگی میں زندہ رہنے کی اجازت دے گا۔ اس طرح ایمان رکھیں۔ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو خدا کو آپ کو اسے عطا کرنا پڑے گا۔ کیا ہمارا خدا ایسا ہے جو ایسا نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ایک ایسا خدا ہے جو کھلا نہیں سکتا؟ خدا تو خدا ہے جو یہ سب کرنے کے لیے کافی طاقتور ہے۔ اس لیے ہمیں یقیناً اپنی ذاتی پیمانوں سے چھٹکارا پانا چاہیے اور قادر مطلق خدا پر ایمان رکھنا اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ کلام پر ایمان رکھیں، یقین کریں، کلام کا یقین کریں اور ایمان سے بھرپور ہوں۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیا آپ ان باتوں کو سمجھتے ہیں؟ کیا آپ اب تک اپنی مستقبل کی زندگی کے بارے میں فکریں رکھتے ہیں؟ کیا آپ اب تک اپنی مستقبل کی زندگی کے بارے میں فکریں رکھتے ہیں؟ میں بھی بہت ساری فکریں رکھتا تھا جب میں خصوصی طور پر کالج میں سینئر تھا، لیکن جب میں گریجویشن کرنے والا تھا، جب میں تازہ انسان تھا، میں بچڑے کی مانند اسکول جاتا تھا، مجھے کچھ فکر نہیں تھی۔ آئیں کچھ کیک کھا لیں، میں بے فکر تھا۔ لیکن اپنے دوسرے سال کے ثانوی سیمسٹر میں پریشان ہونا شروع ہو گیا۔ میں جلد گریجویشن مکمل کر لوں گا، تب میں کیا کروں گا؟ میں واقعی مصیبت میں ہوں۔ جب میں نے اس کے بارے میں سوچا تو واقعی ایک بڑی مصیبت تھی۔ میں نے حتیٰ کہ ایک بھوک کھو دی۔ حقیقت میں نہ صرف طالب علم بلکہ ہر کوئی بچ نہیں سکتا، بلکہ حتیٰ کہ اپنے نجات یافتہ ہونے کے بعد پریشان ہوتا ہے۔ مجھے کیسے زندہ رہنا چاہیے؟ مجھے کیسے کھانا چاہیے؟ تاہم یہ ان کے لیے نئی شروعات ہے جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے ماضی میں کیا کیا، کس قسم کی نوکریاں ہم کرتے تھے، ہم کیسے رہے، مزید کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تاہم آپ کس کی بھی طرح ماضی میں رہے ہوں، اب یعنی آپ نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، آپ کو ضروری نئی شروعات کرنی چاہیے۔ ہم نیا سال، نیا دور بنا رہے ہیں۔ خروج 12 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مہینہ تمہارے لیے مہینوں کا شروع اور سال کا پہلا مہینہ ہو۔ خروج کی کتاب اور اس کا 12 باب اس کی 2 آیت۔
خدا نے مصر سے اپنی غلامی سے ان کے خروج کو یاد میں اسرائیلیوں کو ایک نیا کیلنڈر دیا۔ خروج اسرائیلیوں کو تاریخ کا نیا آغاز تھا۔ انہوں نے بحر کلزم، موت کے سمندر کو پار کیا اور وعدہ کی سرزمین کی طرف اپنے پہلے قدم اٹھانے کے لیے بڑھائے۔ وہ مزید فرعون کے لوگ نہیں تھے بلکہ اس کی بجائے خدا کے لوگ بن گئے۔ اسی طرح اسی لمحے سے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہوئے، ہم نئی مخلوقات ہیں۔ یہ ہے کیوں ہمیں حتمی طور پر مختلف نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے ماضی کی زندگی کی توسیع نہیں ہے۔ اب ہم وہ لوگ ہیں جو مسیح کے ساتھ مر گئے اور اس کے ساتھ پھر جی اٹھے اور نئی زندگی رکھتے ہیں۔ جس طرح یہ لکھا ہوا ہے، پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوں، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں۔ رومیو 4:6۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ 2 کرنتھیوں اور اس کا 5:17۔ تمام چیزیں نئے سرے سے پیدا ہونے کے لیے نئی بن چکی ہیں۔ ہم نئی چیزوں کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں، ہم نئی چیزوں کے ساتھ کام پر جاتے ہیں، ہم نئی چیزوں کے ساتھ خداوند کی خدمت کرتے ہیں، ہم نئی چیزوں کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ آئیں اب سے نئی چیزوں کے ساتھ زندہ رہیں۔ کسی شعور میں نئے سرے سے پیدا ہوں کی زندگی کی سادگی سے ان کی ماضی کی زندگی کی توثیق کی مانند نظر آ سکتی ہیں، لیکن حقیقت میں جب خدا ہمیں دکھاتا ہے تو یہ مکمل طور پر مختلف زندگی کی راہ اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہے، یعنی سب نیا ہے۔ ہم نئی مخلوق ہیں۔ ایک بار جو ہی ہم پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہوئے ہیں۔ آپ اور میں اب نئی مخلوق ہیں۔ اب پرانی چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ آپ کی تمام کمزوریاں، آپ کا خوف، آپ کی زندگی کا پرانا طریقہ جو نثار کرنے کے لیے استعمال ہوا، محض انسانی طریقے گزر گئے۔ اب آپ نئی مخلوق بن گئے۔ اب ہم ایمان کے ساتھ زندہ رہتے ہیں۔ پیارے ساتھی مسیحوں، ہم ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں گے، جس طرح اس آیت میں ہے، راز باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ اول ایمان ہے، دوم ایمان ہے، سوم اور چارم بھی ایمان ہی ہے۔ جب گر رہے ہیں ہم ایمان کی بدولت زندہ رہیں گے۔ جب ہم سختی سے چل رہے ہیں ہم ایمان کی بدولت زندہ رہیں گے۔ جب کسی حالات میں ہم ہیں ہم ایمان کے وسیلہ سے زندہ رہیں گے۔ اور یہ ہے ایمان سب کیا ہے؟ ایمان نے ہمیں زندہ کیا۔ ایمان ہمیں زندہ کرتا ہے۔ یہ درست جواب ہے۔ یہ ہے کیوں کلام مقدس ہمیں یہ پیغام بتاتا ہے۔ آج کا صحیفہ اور یہ حوالہ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مستقبل کے لیے پریشان نہ ہونا۔ کیوں؟ یہ ہے کیونکہ یہ خداوند پر منحصر ہے۔ یہ ہے کیوں خداوند نے ہمیں مستقبل میں چیزوں کے بارے میں پریشان نہ ہونے کے لیے فرمایا ہے۔ کیا مکمل ہوگا محض کیونکہ ہم مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ خداوند ہم سے فرماتا ہے، پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا۔ آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے۔ ہمیں آج یا کل ایمان کے ساتھ زندہ رہنا چاہیے۔ ہم خدا کے سامنے ایمان کے ساتھ مستقبل کو چیلنج کرتے ہیں۔ ہم ایمان کے ساتھ خدا سے مانگتے ہیں، اے خدا میرے لیے یہ کر، میرے لیے وہ کر۔ دعا ایمان کے ساتھ چیلنج ہے۔ جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور ایمان رکھنا کہ وہ ہمارے لیے ایسا کرے گا، یہ ہے سب جو ہم کر سکتے ہیں، اور ہماری ذاتی مرضی اور قسم کیونکہ ہم مستقبل میں کیا کریں گے فضول ہے۔ ہم اپنے مستقبل کی یا بذات خود کسی چیز کی ضمانت نہیں دے سکتے، کچھ بھی یقین سے نہیں ہے۔ یہ ہے کیوں خدا تمام لشکروں کے خداوند نے ہمیں آج کے صحیفہ کا سبق بتایا تاکہ ہم پریشان مت ہوں کیا کھانا، کیا پہننا اور کیا پینا ہے۔ پیارے ساتھی مسیحوں، ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ہم زندہ رہیں گے؟ کیسے ہمارے جسم کی دیکھ بھال ہوگی؟ آئے ہم پریشان نہ ہوں۔ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ یہ ہے میں کتنا لمبا ہوں، لیکن کیا میں حتیٰ کہ 1 سینٹی میٹر اور لمبا ہو جاؤں گا کیونکہ میں پریشان ہوں؟ کیا ایسا ہوگا؟ اگر ہم تمام رات اس طرح اس کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، یہ ہے میں کیا ہونا چاہتا ہوں
کچھ نہیں ہے جو کام کرتا ہے، کیونکہ ہم پریشان ہیں۔ کیا ہم روٹی حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہم زیادہ پیسہ کماتے ہیں؟ ہمیں کس چیز کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا، بلکہ ہر چیز میں دعا التجا کے وسیلہ سے آپ کی درخواستیں خدا کو پیش کرنی چاہیے۔ کثرت سے دعا مانگے، ایمان کے ساتھ خدا سے مانگے۔ یہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ایمان رکھنا ہے، دعا مانگنا ہے، وہ ہے یہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں، خدا سے دعا مانگیں، خدا پر بھروسہ رکھیں، ساتھی مسیحوں خدا پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنی زندگی گزاریں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ ہاں، ہم زندہ رہتے ہیں اگر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ کیا ہم مر جاتے ہیں اگر ہم ایمان نہیں رکھتے؟ پیارے ساتھی مسیحو، اگر آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، آپ مر جائیں گے۔ اگر آپ اپنی ساری جائیداد جو آپ رکھتے ہیں انحصار کرتے ہیں تو یہ تباہ ہو جائے گی، بالکل جس طرح مٹر کا برتن کھلتا ہے اور مٹر گرتے ہیں اور سب تباہ ہو جاتے ہیں، لیکن کتنے سارے ایک مٹر کا برتن رکھتا ہے؟ کیا یہ 100 مٹر رکھتا ہے؟ نہیں، صرف 4 یا 5 مٹر۔ پیارے ساتھی مسیحو، آئے ہم سب اس کے بارے میں سوچیں۔ کیا آپ اپنی تمام زندگی صرف آپ کے پاس کیا ہے، مثلاً اپنی طاقت، اپنی صلاحیت، اپنی صحت اور اپنی دولت سے گزار سکتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو گننا چاہیے، آیا آپ اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے سارے انسانی فرائض نبھا سکتے ہیں یا نہیں؟ پیارے ساتھی مسیحو، کیا آپ گن سکتے ہیں؟ کوئی معنی نہیں رکھتا ہم کتنی دولت رکھتے ہیں، اگر ہم صرف اس کے ساتھ زندگی رکھتے ہیں ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ تب وہ کیا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہے؟ ہمیں خدا اور اس کے کلام پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز جو واقعی آپ کے سامنے بلند آواز سے کہنا چاہتا ہوں، یہ صرف خدا پر ایمان رکھنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ خدا کو نہیں دیکھ سکتے، اور اس پر ایمان رکھنا نہایت ہی بے بنیاد نظر آتا ہے۔ آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے، صرف اس پر ایمان رکھیں، یہی ہے وہ۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے، اب ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد ان دیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، کیونکہ اسی کی بابت بزرگوں کے حق میں اچھی گواہی دی گئی ہے۔ عبرانیوں کا خط اس کا 11 باب 1 سے 2 آیت۔ حتیٰ کہ اگر کوئی ثبوت آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، ناقابل کم چیز ہاتھ میں پکڑنے والی ہے، ہمیں یقیناً ایمان کے ساتھ کسی بھی چیز کو خدا سے مانگنا چاہیے۔ اے خدا مجھے دے، میں ایمان رکھتا ہوں، میری کھانے کپڑے اور میری زندگی میں گھریلو مسائل کی ساری فکر کر، میری اچھی زندگی گزارنے کے لیے مدد کر۔ اگر آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی مدد کے لیے دعا مانگتے ہیں تو وہ جواب دیتا ہے۔ تاہم اگر آپ ایمان نہیں رکھتے اور اپنی ذاتی قوت پر انحصار کرتے ہوئے، اپنے ذاتی حساب اور کتاب پر انحصار کرتے ہوئے زندہ رہتے ہیں، تب آپ مر جائیں گے۔ آپ حتیٰ کہ چھوٹی سی رقم کھو دیں گے جو آپ کے پاس ہے اور واقعی بھکاری بن جائیں گے۔ آیت راز باز ایمان سے جیتا رہے گا کا مطلب ہے کہ واحد راستہ کہ کوئی راست باز شخص زندہ رہ سکتا ہے ایمان کے وسیلہ سے ہے۔ راز باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ رومیو کا خط 1 باب 17 آیت، عبرانیوں کا خط اور اس کا 10 باب اس کی 38 آیت۔ پیارے ساتھی مسیحو، کچھ نہیں بلکہ ایمان ہے جو خدا پر یقین رکھتا ہے۔ پیارے ساتھی مسیحو، کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان کسی چیز کے لیے نہیں جو دوسروں سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ اپنا ایمان کسی دوسرے کو اسے دینے کے لیے نہیں اٹھاتے۔ ایمان آپ کا اپنا ہے۔ ہم صرف خدا اور خدا کے کلام پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ خدا اور اس کے کلام پر ہمارے ذاتی ایمان کے مطابق کام کرتا ہے۔ خدا کے کلام پر ایمان رکھنا زیادہ اہم ہے۔ خدا سے ایمان کے ساتھ دعا مانگے، ہر چیز کے بارے میں پریشان ہونے کی بجائے جیسے جیسے ہم اس کی مرضی کے پیروی کرتے ہیں زندہ رہیں گے۔